الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى في موضع آخر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. محترم حضرات، دوستوں، بزرگوں اور میرے بھائیوں، جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں وہ رمضان کی ماہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت ساری برکتیں ہمارے اوپر نازل فرمائی ہیں. انہی میں سے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت جو ہے قرآن ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. جو بھی اس قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیا ہے وہ بندوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. اس میں ذرہ سا برابر بھی شر کا پہلو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں فرماتا ہے کہ بندے کو صدقے پر، بندے کو خیرات پر، اللہ کی راہ میں مال نکالنے پر زیادہ زور دینا چاہیے. بندے کو خیال کرنا چاہیے کیونکہ یہی وہ مال ہے، یہی وہ خیرات ہے جس کی وجہ سے بندہ آخری میں ارادہ کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش میرے لیے تھوڑا سا وقت دے دیا جاتا، میں صدقہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، کہ اے ایمان والو، تم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے مال کو صدقہ کرو. کیونکہ جب موت آئے گی تم نہ نماز کا مطالبہ کرو گے، نہ تم روزے کا مطالبہ کرو گے، نہ حج و زکات کا مطالبہ کرو گے، بلکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے ان میں سے صدقہ کرنے کی چاہت رکھو گے. یہ کہو گے اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں جو کچھ تو نے رزق دیا ہے، جو کچھ تو مال دیا ہے اس میں سے میں صدقہ کر دوں. اسی کے بارے میں دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم،
کہ اے ایمان والو، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ کر دو، اس سے پہلے کہ ایسا دن نہ دیکھنا پڑے کہ اس دن نہ تمہارے لیے تجارت ہوگی، نہ تمہارے لیے کوئی بھی مال کا ذریعہ ہوگا، تم وہاں پر صرف اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں انسان ایک مرتبہ اگر دے دیتا ہے، 2 مرتبہ دے دیتا ہے، تو اس کے لیے مزید تجارت کے ذریعے مال کو حاصل کرنے کا موقع رہتا ہے، لیکن آخرت میں جب چلا جاتا ہے تو چاہتے ہوئے بھی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ محترم حضرات، صدقے کے کیا کچھ فوائد اور بہترین ہیں۔ انسان کے زندگی میں صدقے کے بہت سے اثرات پڑتے ہیں۔ انسان جب صدقہ دیتا ہے تو جس ارادے سے دیتا ہے، جس نیت سے دیتا ہے، وہ نیت اس کی پوری ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو کہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ صدقہ انسان اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ گنہگار ہو، اگرچہ وہ کافر بھی ہو، اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اس کی برکتیں نظر پاتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے سعودی کی ایک عورت جو اپنے بیٹوں کی تربیت کے لیے روزانہ صدقہ کرتی تھی، روزانہ صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ کر کرتی تھی، تاکہ میرے بیٹے اچھے ہو جائیں، میرے بیٹے دیندار ہو جائیں، میرے بیٹے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، تو اس کے بیٹے بھی اسی طرح اچھے بن کر نکلے۔ محترم حضرات، نہ صرف صدقے و خیرات کے نہ صرف دنیا کے فوائد ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ صدقہ کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے غضب سے محفوظ رہ جاتا ہے، کہ حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی اگر اللہ ہمارے اوپر غصہ کر عذاب کی شکل میں کوئی بیماری نازل کرے تو بھی صدقہ دور کر دیتی ہے، اگر عذاب کی شکل میں بارش یا کوئی بھی آفت نازل کرے تو صدقہ اس اللہ کے غضب کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول دوسری روایت میں فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ و خیرات تمہارے جو کچھ گناہیں ہیں، تمہارے جو کچھ خطائیں ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو مٹا دیتے ہیں۔ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح گناہ کے آگ کو صدقہ مٹا دیتی ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں ایک چھوٹی سی بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جس طرح پانی انگار کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح جو گناہ کا آگ ہوتا ہے، جو بھڑکتا رہتا ہے، جو انسان کے اعمال کو کھاتے رہتا ہے، اس کو صدقے کا پانی صدقہ بجھا دیتا ہے۔ محترم حضرات، صدقے کے بہت سارے فوائد ہیں، انہی میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان الصدقۃ تذہب عن اہلها حر القبور، کہ صدقہ و خیرات انسان کے زندگی میں، نہ صرف انسان کے زندگی میں بلکہ جب وہ مر جاتا ہے تو جب وہ قبر میں رہتا ہے، قبر میں اس کے جو گرمی ہوتی ہے، قبر کی گرمی ہوتی ہے، جو مٹی کی گرمی ہوتی ہے، اس کو بھی بجھا دیتا ہے، اس کے جو گرمی ہوتی ہے، جو مٹی کی گرمی ہوتی ہے، اس کو بھی بجھا دیتا ہے اور اس کے عذاب سے بھی بچا لیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات انسان کے جو بھی برے کام ہیں اس کو مٹا دیتا ہے، جو انسان کے خرابیاں ہیں ان کو مٹا دیتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ بہت بھڑکنے والی ہے، یہ انسان کو ہی نہیں بلکہ پتھروں کو کھا جائے گی۔ اس کو جلانے والے آج کے جیسا کاغذ، پیٹرول وغیرہ نہیں ہے، بلکہ جلانے والی چیز پتھر ہے، انسان ہے، انسان کے ہڈیوں سے جلے گی، یہ انسان کا جسم جہنم میں چلے گا۔ اگر تم اس
भयानक जहन्नम की आग से बचना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक खजूर का टुकड़ा ही सही। क्या आजकल खजूर का टुकड़ा मुयस्सर नहीं है? खजूर क्या, खजूर की एक बहुत बड़ी एक केजी भी हम देने पर तैयार हो सकते हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सदक़े पर इतना तवज्जो दिलाई कि सदक़े का एक भी हिस्सा, अगर थोड़ा सा हिस्सा भी अगर तुम्हारे पास मुयस्सर हो तो दे दो। इस तरह नहीं समझो कि मेरे पास इतना ही मामूली चीज है, जब बड़ी चीज आएगी तब देंगे, नहीं, बल्कि ये ऐसी चीज है, सदका एक ऐसी चीज है, इसके लिए वक्त ही नहीं है। बीमार हो, मरीज हो, जुनूबी हो, जो भी हो कर सकता है, लेकिन नमाज के लिए इस तरह की बात नहीं होती। नमाज के लिए वजू करना पड़ता है, सदक़े के लिए वजू नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खैर की चीज है, इसमें हर किसी को पढ़ना चाहिए। मुहतरम हज़रात, सदक़े का माल किस तरह होना चाहिए? क्या सदक़े का माल घटिया हो, कमतर हो, जो हमारे नजदीक बिल्कुल कोई हैसियत ही नहीं रखती है वैसी हो, या फिर सदका ऐसी चीज हो जो हमारे दिलों के अंदर बैठ गई हो, जिससे मोहब्बत हम दिल से करते हो कि अगर वो चीज चली जाए तो हमारे दिल में रंज और गम का आलम तारी हो जाए। अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक तुम जिस चीज को पसंद करते हो उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दो, तभी जाकर तुम भलाई पा सकते हो। जब इस आयत को पढ़कर सुना एक सहाबी ने, अपना एक ऐसा बाग जो उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा चीज था, जो उनकी जिंदगी में सब कुछ वही था, ऐसे बाग को उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है आज के दिन कि अगर कोई किसी से पूछा जाए कि आपका ये कितना बड़ा जमीन अल्लाह की राह में दे दो? नहीं, ये वो सहाबी का ईमान था जो इस तरह करने पर उभारा। ये उस सहाबी का कुरान पर यकीन था कि उस सहाबी को इस तरह करने पर उभारा कि उस सहाबी ने ये अपने बगीचे को, खजूर के बगीचे को ही दे दिया। मुहतरम हज़रात, हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए। सदक़े को कौन सा माल देंगे? सदक़े को देने वाला माल कैसा हो? तो अल्लाह ताला फरमाता है, वआतूहुम मिन मालिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम, कि सदक़े का माल वो है जो अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दिया है उन्हीं में से तुम दो। यानी जो कुछ हम सदका व खैरात करते हैं वो हमारा माल नहीं है। हम बखूबी जानते हैं कि जो कुछ हम कमाते हैं वो अल्लाह का दिया हुआ है। इसीलिए इस आयत में कहा गया है, वआतूहुम मिन मालिल्लाह, अल्लाह के माल में से दो। इस तरह अल्लाह ताला कह सकता था कि तुम्हारे माल में से दो, नहीं, बल्कि इंसान को बताना था कि जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारा माल नहीं है बल्कि अल्लाह का माल है। अगर तुम अल्लाह की राह में देने में बखीली करोगे तो अल्लाह के राह में ही अल्लाह का माल देने में बखीली किया है। गोया कि अल्लाह के हक को अल्लाह के जानिब देने से तुमने रोक लिया है। मुहतरम हज़रात, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, बंदे से पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, तेरे पास मैं खाना पहुंचा था, तेरे पास खाने को सवाल किया था जब मैं भूखा था, तो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, तू रब्बुल आलमीन है, तू सारे जहां का रब है, क्या तूने मेरे पास खाने का सवाल किया? ये कैसे हो सकता है कि तू मेरे पास सवाल करे और मैं नहीं ना दूं? तो अल्लाह ताला कहता है, तेरे पास फलां बंदा आया था, मुहताजी के हालत में आया था, परेशानी के हालत में आया था, खाने के लिए तरस रहा था, तूने उसको नहीं दिया। मुहतरम हज़रात, अल्लाह ताला कहेगा कि तूने इस बंदे को नहीं खिलाया, गोया कि तूने मुझे नहीं खिलाया। गोया कि इंसान के लिए मदद करना गोया कि अल्लाह की मदद करना है, अल्लाह के लिए काम करना है। मुहतरम हज़रात,
کیا صدقے کے نقصانات بھی ہیں؟ صدقہ دینے سے انسان کی زندگی میں نقصان واقع ہو جاتی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی مال دیتے ہیں، تو اس کی مثال بہت اچھی انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس کی مثال ایسی بیج کی ہے کہ اس بیج کو زمین میں بو دیا جاتا ہے، زمین میں پیڑ دیا جاتا ہے، اور اس بیج کے ذریعے 7 خوشے نکلتے ہیں۔ خوشے کے معنی انگریزی میں ایئر کہا جاتا ہے کہ خوشہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ گیہوں کا خوشہ، چاول کا خوشہ جس کو کہتے ہیں، کہ اس میں ہر خوشے میں 100 دانے، گویا کہ ایک بیج کو پیرنے کے ذریعے وہ 100 دانے پیر کر، یعنی 7 خوشے کے 100 دانے ملائے تو 700 بیجیں اس نے پائی۔ گویا کہ وہ خیر کی خیر میں، بھلائی کے اندر ڈوب گیا ہے وہ، کہ وہ ایک بیج پیر کر 700 بیج کے نیکیاں حاصل کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال شیئا، کہ صدقہ و خیرات کرنے سے بندوں کے مال میں کمی واقع نہیں ہو جائے گی۔ گویا کہ اس طرح گمان کرنے والا، اس طرح سمجھنے والا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کمی ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ گمراہی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مال صدقہ کرنے والا، اس کے صدقے کے مال میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ وہ کرتا ہے، جو کچھ وہ بھلائی کرتا ہے، وہی اس کا ہے۔ محترم حضرات، صدقے کا مال امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم صدقہ کرتے ہیں ضائع نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہم صدقہ کرتے ہیں آخرت میں اس کا بدلہ ہوتا ہے، یا پھر دنیا میں ہی بدلہ مل جاتا ہے۔ دنیا میں اگر بدلہ نہ ملے تو اس کے لیے یقینی ہے کہ آخرت میں ملتا ہے۔ محترم حضرات، کیونکہ صدقہ جو کرتا ہے، صدقہ جس مال میں سے کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے، وہ اپنے مال کو ضائع نہیں کیا ہے۔ گویا کہ جو مال اس نے صدقہ کیا ہے وہی اس کا مال ہے، اور جو باقیہ مال ہے وہ اس کا مال نہیں ہے۔ کیسے اس کا مال نہیں ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کیسے اس کا مال نہیں ہے۔ کسی دن وہ بیمار پڑ گیا، انسان بیمار پڑ گیا، کئی لاکھ اس کے خرچ ہو گئے، لیکن جو صدقہ کیا ہے اس کا مال اللہ کے پاس امانت کے طور پر ہے۔ آفت آ گئی، مال جل گیا، یا مال میں کیڑے پڑ گئے، مال کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، اناج ہو سکتا ہے، پھل پھلائی ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ آفت آ گئی تو کیا کرے گا؟ اس کا مال برباد ہو گیا۔ جو صدقہ کیا ہے وہ اللہ کے پاس امانت کے طور پر باقی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی 3 چیزیں ہی انسان کی ہوتی ہیں، جو کھاتا ہے اور جو پہنتا ہے اور جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہی اس کے 3 چیزیں ہیں جو اس کی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جو اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں وہ اس کے نہیں ہوتے ہیں۔ اس پر آفت آ سکتی ہے، اس پر خرابی آ سکتی ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صدقہ و خیرات کی زندگی میں، دنیا میں، بلکہ انسان کی زندگی میں اس کا اہم رول ہے۔ محترم حضرات، سلف کا قول ہے کہ صدقہ و خیرات ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بیج میں کوئی ایک بیج، ایک سیڈ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، تو وہ سیڈ، وہ بیج پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن صدقہ کا جو بیج ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ اس کا بیج کا مثال ہے، تو وہ بیج پہاڑ کے برابر اتنا ہے، لیکن صدقے کے علاوہ جو بیج ہے وہ پہاڑ کے اتنا نہیں ہے۔ تو صدقہ کا جو بیج ہے
اس کا نیکی، اس کا بھلائی انسان کی زندگی میں پہاڑ کی اتنا برابر ہے، یہ سلف کا قول ہے۔ اسی طرح بعض سلف اپنے چادر میں، اپنے جسم میں چادر اوڑھے ہوئے رہتے ہیں، کسی محتاج و فقیر کو دیکھتے ہیں، اپنے جسم میں کا چادر جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے، کافی مہنگا ہوتا ہے، اس کو نکال کر اس محتاج و غریب پر پہنا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس نیت سے وہ سلف اپنے آپ کو اپنے صدقہ و خیرات کو دینے میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ چادر بہت خوبصورت ہے، مجھے دے دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری نکال کر دے دیتے ہیں۔ محترم حضرات، صدقہ و خیرات انسان کی زندگی میں برکتیں پیدا کرتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور ڈرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور وہ تصدیق کرتا ہے حسنہ کا۔ حسنہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے، دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو کچھ تم صدقہ و خیرات کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں کسی بھی صورت میں دے سکتا ہے، چاہے وہ 700 گناہ میں ہو یا اس سے بھی بڑھ کر وہ دے سکتا ہے، یعنی اس کا اعمال، اس کا صدقہ و خیرات ضائع نہیں جائے گا۔ اسی لیے سلف جو کچھ مال رکھا کرتے تھے تو اس کو خرچ میں دے دیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جو میں دیا ہوں، اگرچہ میں خرچ لے کر دے دوں، میرا خرچ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر بڑھا کر اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اس خرچ کو بھی پھیر دے گا اور اس نیکی کو بھی زیادہ کر دے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو صدقہ کرنے سے رک گیا، بخیلی اختیار کی اور بے نیازی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جو زیادتی انسان کی زندگی میں صدقے سے پیدا ہوتی ہے اس کا جھٹلایا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا، یہ تو میں جو صدقہ کیا وہ تو میرے پاس سے چلا گیا، یہ جھوٹ باتیں کر کے جس نے جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے تنگ دستیاں ہو جائیں گی، یعنی اس کے زندگی میں آفتیں آ جائیں گی، اس کی زندگی میں پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی، اس کی زندگی میں مشکلات حاصل ہو جائیں گی۔ محترم حضرات، اتنا ہی نہیں، ابھی تھوڑے سال پہلے ایک شخص کا واقعہ جس کا نام علی بنان تھا کہ وہ شخص ایک مالدار گھرانے کا تھا، اس کی زندگی میں عیش و عشرت کی انتہا ہو چکی تھی، اس کی طرح کوئی مثال نہیں تھا، صرف اس کی ایک گاڑی کی قیمت $600,000 کی تھی۔ تو اس آدمی سے پوچھا گیا، یعنی جب اس کے زندگی میں ایک چھوٹا سا فرق پیش آیا کہ اس کے لیے وہ کینسر کا مریض جب معلوم ہوا ڈاکٹروں کے ذریعے، تو وہ اپنی زندگی کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اس آخرت کی تیاری کرنے لگا، اس کے جو ذہن میں پردہ پڑ چکا تھا اس کو ہٹا کر اپنے آخرت کی فکر کرنے لگا۔ تو جب وہ نیوز دیکھ رہا تھا تو وہ افریقہ کے بارے میں سنا کہ وہاں پر محتاجی ہے، فقیری ہے، فقیروں سے لوگ مر رہے ہیں، بچے پیاس سے بھوک سے تڑپ کر مر رہے ہیں، تو وہ شخص اپنے مال کو اسی کی راہ میں لگا دیتا ہے اور وہ اس کے لیے ایک ادارہ بھی بنا کر گیا ہے جس کا نام WMWAI۔ تو اس ادارے میں تو اسی کے ذریعے وہ ادارہ عمل پیدا ہوا۔ تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے آپ نے اپنی زندگی کو عیش عشرت کو چھوڑ دیا اور اس میں لگا دیا ہے تو کیا آپ کو کس طرح محسوس ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ جو اتنی قیمت والی گاڑی تھی، اس سے زیادہ مجھے یہ بہتر ہے کہ میں ایک غریب بچے کو ایک چپل کا جوڑا لے کر دے دوں
اور اس کے چہرے میں ایک مسکراہٹ دیکھ لوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ محترم حضرات، اس واقعے پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کیا شخص تھا جو عیش و عشرت میں گزارا کرتا تھا، جس کی طرح کوئی مثال نہیں تھی، لیکن یہی شخص جب صدقہ و خیرات کر آگے بڑھا تو وہ اس طرح کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ صدقہ و خیرات کا برکت تھا۔ اسی طرح ایک سلف کہتے ہیں کہ ان کے زندگی میں واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت مالدار تھے، وہ بھی بہت سارے قرض داروں کو قرض دیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک مرتبہ وہ ایک دن اپنے گھر میں چولہا جلایا اور ان کے گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ گرمی حاصل کرنے کے لیے جلا رہے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر رکا اور اپنی کاپی کو لیا جس میں وہ اپنے کاپی میں جو قرض دار جتنا قرض دیے وہ لکھا کرتے تھے، وہ کاپی کو لیا اور پھینک دیا اس آگ میں۔ سارے گھر والے حیران پریشان، کیا اس طرح کر دیے؟ اس کے بعد جب پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ میں یہ اس لیے کیا کہ وہ صدقہ، وہ جو قرض تھا کوئی ادا کر سکتا اور کوئی ادا نہیں کر سکتا، یہ قرض محتاجی کی وجہ سے انہوں نے لیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میں اس قرض کو معاف کر دیا، اس قرض کو، اس جو قرض کی لوگوں کے گردنوں میں پٹی پڑی ہوئی تھی اس کو میں آزاد کر دیا۔ اے اللہ، اس کے بدلے مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ سبحان اللہ، یہ تھی جو نیکوکاروں کی صفت ہے، وہ اس طرح ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جو صدقہ و خیرات کر کے دنیا کی اور آخرت کی بھی برکتیں اور سعادتوں سے مالا مال ہوا کرتے ہیں۔ اور آخر بات یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کے لیے نیک نیتی بہت شرط ہے، نیک نیتی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں فرماتا ہے کہ وہ جو ایمان اور نیکی کی نیت سے جو روزہ رکھتا ہے یا پھر قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو صدقہ و خیرات کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ صدقہ و خیرات بھی دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم بتا کر صدقہ و خیرات کرو تو یہ کیا ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر بھی کرو تو یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم بتا کر کرو تو اس نیت سے کرو کہ میرے ذریعے دوسرے بھی کریں، اس نیت سے نہیں کہ مجھے سخی کہا جائے، مجھے جواد کہا جائے، اس نیت سے نہیں۔ محترم حضرات، ان پر ہم غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابھی تھوڑے ہی دنوں میں ہم آخری عشرے میں پہنچنے والے ہیں جو کہ خیر ہی خیر سے بھرا ہوا پڑا ہے، جو خیر سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ امام الکعبہ کہتے ہیں کہ تم اس آخری عشرے میں جتنا ہو سکے نیکی کر لو، اگر نہیں ہو سکا تو 1 روپیہ دے دو ایک دن، تو وہ 1 روپیہ گویا کہ 40 پر 8 سال دینے کے برابر ہے، یعنی 40 پر 8 سال لگاتار 1 روپے دینے کے مانند ہے۔ تم اس 10 دن میں 1 روپے دیتے جاؤ، اگر تمہارے پاس 1 روپے ہی ہو 1 روپے دیتے جاؤ، اور اگر تمہارے پاس اس سے زیادہ ہو تو جتنا بھی اللہ کے راہ میں لگاؤ، یہ تمہارے لیے باعث فخر ہی ہے، نہ کہ تمہارا مال ضائع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس آیت پر اور قرآن کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیاب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.